السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دیہات میں جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اور پہلے سے وہاں پر ظہر پڑھنے کا کوئی رواج نہیں، بلکہ اسی کو 2 رکعت نماز کو جمعہ کی نماز سمجھی جا رہی تھی، اور وہاں کے عوام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں پر پہلے ہی سے جمعہ کا رواج ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا 2 رکعت کے بعد پھر لوگوں کو سمجھا کر اور لوگوں کو مسئلہ بتا کر اور ظہر کی 4 رکعت نماز جماعت کا وہاں پر انعقاد کرنا چاہیے؟ اور اگر جمعہ کی 2 رکعت نماز کے بعد اگر وہاں پر ظہر کی 4 رکعت نماز کا انعقاد کرنے کے بعد کیا جمعہ کو کہی گئی تکبیر ظہر کے لیے کافی ہوں گی، یا ظہر کی جماعت کے لیے الگ سے تکبیر کہنی پڑیں گی؟ جواب عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیں، صحیح تو یہی ہے کہ مذہب حنفی کے مطابق دیہات میں جمعہ اور عیدین کی نماز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جمعہ اگر پڑھتے ہوں دیہات کے اندر تو اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد سوم کے اندر اور اکثر کتب فتاوی میں یہ بات موجود ہے، اور فتاوی علیمیہ جلد اول کے اندر مذکور ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہو اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور عوام کو مسئلہ شرعیہ سے ضرور آگاہ کیا جائے گا کہ دیہات میں جمعہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اسی بنا پر گاؤں میں اگر عوام جمعہ پڑھتے ہوں تو انہیں روکا نہ جائے، بلکہ نرمی سے بتایا جائے کہ آپ پر ظہر ہی فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ مجلس شرعی کے فیصل بورڈ کا فیصلہ ہے، جو الجامعۃ الاشرفیہ میں سال 2 سال میں جو سیمینار ہوتے ہیں اس بورڈ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ لوگوں کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ پر ظہر ہی فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے۔ اب جب جماعت کریں گے تو اس کے لیے پہلی والی تکبیر کافی نہیں ہوگی، بلکہ دوسری تکبیر کہنا ہوگی۔ البتہ اس کا خیال رکھیں کہ پہلے لوگوں کو اس پر آمادہ کر لیں اور لوگوں کو سمجھا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کل تم نے یہ مسئلہ بتایا اور اگلے دن ہی جماعت قائم کر دی، تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں میں گولیاں چلی، جھگڑے ہو گئے، اور مسجدوں میں لوگوں کے اندر انتشار ہو گیا، الگ الگ جماعتیں بن گئیں۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے، پہلے لوگوں کو کتابوں سے پڑھ کر باقاعدہ اپنے بزرگان دین کے فتاوی اور یہ ساری باتیں ان کو سنائیں، ان کو سمجھائیں، پھر وہ سارے لوگ جب آمادہ ہو جائیں تو تب جماعت کا اہتمام کریں۔ یہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا مشہور زمانہ فتاوی مصطفیہ کے اندر تحریر فرمایا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھو بھائیو، جمعے کے دن بھی تم پر دیہات میں ظہر ہی فرض ہے، تمہارے اوپر سے ظہر ساقط نہیں ہوگی۔ تو پہلے نرمی کے ساتھ لوگوں کو آمادہ کر لیں، اس پر سمجھائیں، اور جب وہ مسئلہ شرعی سمجھ جائیں تب اس پر عمل پیرا ہوں، ورنہ اگر 1-2 دن 2-4 دن کے اندر آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آپ سے وہ سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا۔